میں آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں گولڈن انڈیا یعنی سنہرے ہندوستان کی، پیٹریوٹزم ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، دیش بھکتی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے، ہمیں ہندوستانی ہونے کے اوپر فخر ہے۔ وی آر پراؤڈ ٹو بی این انڈین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے، بزرگوں نے، فور فادرز نے جناح کو ٹھکرایا تھا، اس کی تھیوری کو ٹھکرایا تھا، جوتے کی نوک کے اوپر رکھا تھا اور مکمل طور پر کمپلیٹلی جناح کو اور اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا۔ The time is witnessing, the time is proving the current condition of our neighbor country. ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ They were correct, they are correct. انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ بالکل درست فیصلہ تھا۔ ہمیں ہندوستانی ہونے کے اوپر فخر ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تو ورقہ ابن نوفل نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا لَتُكَذِّبَنَّهُ، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی۔ دوسرا جو جملہ انہوں نے کہا تھا وَلَتُؤْذِيَنَّهُ، آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، تکلیف دے گی۔ تیسرا جملہ انہوں نے کہا تھا وَلَتُخْرِجَنَّهُ، کہ آپ کو ملک سے نکالا جائے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام پہلے دو جملوں پر خاموش رہے، تیسرے جملے پر پیغمبر علیہ السلام نے بڑے تعجب کے ساتھ، بڑے حیرت کے ساتھ پوچھا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ یعنی پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مکہ المکرمہ کی، وطن کی محبت تھی، وطن عزیز کی محبت تھی، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اے مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی ما سکنت غیرکی، میں کسی اور وطن کے اندر سکونت اختیار نہ کرتا، اسٹے نہ کرتا، میں وہاں پر جا کر نہ رہتا۔ یہ تھا پیغمبر علیہ السلام کا اپنے وطن سے محبت کرنا، وطن سے محبت کرنا یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر کا اسوہ ہے۔ تو ہم بھی اپنے وطن عزیز یعنی ہندوستان سے بھرپور محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ المنورہ کے قریب ہوا کرتے تھے، کان اذا قدم من سفر، جب کسی سفر سے آتے تھے مدینہ المنورہ کے قریب ہوا کرتے تھے، فنظر الى جدرات المدینہ وان کان على دابة حرکها من حبها، پیغمبر جب مدینہ المنورہ کو آیا کرتے تھے، قریب ہوا کرتے تھے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ جلدی سے مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہو۔ یہ تھا پیغمبر علیہ السلام کا مدینہ المنورہ سے محبت کرنا۔ یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح البخاری کے اندر کہا وفی الحدیث دلالۃ علی فضل المدینہ وعلی مشروعیت حب الوطن، یعنی یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ المنورہ کی فضیلت کے اوپر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، اسی طرح وطن کی محبت کی مشروعیت کے اوپر بھی، یعنی وطن سے محبت کرنے کے اوپر بھی یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھا ہے، ٹائٹل باندھا ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ، کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے وطن عزیز سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ جب ہم اپنے وطن سے محبت
کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، اس وطن کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ وی بلیو ان انڈین کانسٹیٹیوشن، کہ ہم یہاں کے قانون کے اوپر، یہاں کے لا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ وی آر لیونگ ود ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ، نیڈ ٹو ریسپیکٹ ایوری ون۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the power of humanity, need to treat the human with humanity. اور اسی طرح we can contribute to the nation in the field of education, in the field of technology, in the field of energy, in the field of space sector, in the field of pharma sector. We can contribute to the nation in the field of education and research. We can contribute to the nation in the field of medical and health. جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے خون دے کر یہ ملک بنایا تھا، ہم اپنی محنت دے کر تو انشاءاللہ ہم اپنی تمام توانائیاں، اپنی کوششیں اس ملک کو بنانے کے اندر خرچ کریں گے۔ ہندوستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔